السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اچھی صحت اور کامیاب صحت بنانے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کس طریقے کے ساتھ اپنی صحت کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ زندگی کا بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخرت کا طریقہ بھی بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اچھی صحت کو کس طرح بنایا جائے یہ سارے طریقے بتائے ہیں۔ کھانے کے آداب اور کھانے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر سورۃ والتین کے اندر قسمیں کھا رہے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، اور مجھے مکہ شہر کی قسم ہے جو حرمت والا شہر ہے۔ اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت ایک بہت بڑا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ اس مقام پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جب بھی قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا ہے۔ مکہ شہر سے روحانی طاقت ملی کیونکہ وحی کا آغاز مکہ سے ہوا، اور جسمانی طاقت کے لیے اللہ رب العزت نے انجیر، زیتون جیسی غذاؤں کو انبیاء کے لیے سلیکشن کیا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کے لیے زیتون، انجیر جیسی غذاؤں کی سلیکشن کی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ انبیاء علیہ السلام جسمانی طور پہ بھی مضبوط رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا جسم بھی مضبوط رہے، ہمارے جسم بھی تقویت رہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر 2 ماہ کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایسی زندگی گزری اللہ کے نبی کی۔ کھجور کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ کھجور جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے گلوکوز، امینو ایسڈ، وٹامنز رکھے ہیں جو ہماری باڈی کو تقویت دیتے ہیں، اور ہماری باڈی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جو خون کی کمی ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اور خون پیدا بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قبض کشا بھی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر جس گھر میں کھجور نہیں اس کے گھر کے لوگ بھوکے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور ناظرین دیکھ لیجئے نبیوں کی غذائیں کیسی تھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ تر اونٹنی کا دودھ استعمال کیا ہے۔ اونٹنی کا دودھ جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہ موٹاپا بھی نہیں پیدا کرتا، ہماری باڈی کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ مگر ہمارے لوگوں کو شعور نہیں کہ ہم اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، ہم نبی کی سنت پہ اوپر عمل کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے بکری کا دودھ استعمال کیا ہے، زیادہ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ جگر کو تسکین بھی دیتا ہے، یہ معدے کو تسکین بھی دیتا ہے، اور ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لطیف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ان غذاؤں کو استعمال کیا ہے۔ جو کا استعمال اللہ کے نبی نے زیادہ کیا ہے، گندم کا استعمال کم کیا ہے۔ تو یہ غذائیں ہمیں بھی استعمال کرنے چاہیے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح کدو کا استعمال ہے، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ شوق سے، محبت سے پسند فرمایا ہے۔ ہمیں بھی وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے جو ہمارے نبی نے پسند کی ہیں، جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے لیے غذاؤں کو سلیکشن کی ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مگر ہم وہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں، بازاری چیزیں کھاتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں جی ہمارے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے پٹھے کمزور ہیں، ہماری باڈی میں وہ تقویت نہیں رہی جو ہماری باڈی میں، اور ہمارا قوت حافظہ کمزور ہو گیا، ہمارے وقت سے پہلے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ پھر آئے دن ہم شکایت کرتے ہیں، ہمیں کمر درد کا مسئلہ ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہے، موڑے کی درد کا مسئلہ ہے، ہمارے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا۔
تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم ان غذاؤں سے دور ہو چکے ہیں، ہم ان غذاؤں کو استعمال نہیں کرتے جو انبیاء علیہ السلام ان غذاؤں کو استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ مضبوط تھے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نبی کی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے، پیٹ بھرا ہوا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا پیٹ بھرا ہوا نہیں تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ اللہ کے نبی ان غذاؤں کو استعمال نہیں کرتے تھے جو موٹاپے کا باعث بنتی تھی، ان غذاؤں کو استعمال کرتے تھے جس میں طاقت آتی تھی، مضبوطی ہوتی تھی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی باتیں، یہی نقشہ ام معبد، یہ کون ہے ام معبد؟ جس وقت اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے گئے تو رستے میں ابو معبد کا گھر تھا، وہ نبی کے استقبال کے لیے انہوں نے اپنا گھر وہاں بنایا تھا تاکہ نبی یہاں سے گزرے میں نبی کی زیارت کر لوں، مگر بدقسمت سے ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی ام معبد گھر میں موجود تھی، اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو ام معبد نے جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے نقشہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، اللہ کے نبی کا سینہ پیٹ برابر تھے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی، اور اللہ کے نبی کا سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھا، چمک ہی چمک تھی اللہ کے نبی کے چہرے پہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ ام معبد کہتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جتنا چہرہ نبی علیہ السلام کا خوبصورت تھا، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے سمانوں سے چاند اترا ہوا ہے، کپڑے پہن کے اللہ کے نبی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے اللہ کے نبی خوبصورت تھے۔ کس وجہ سے اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی زیتون کو استعمال کرنے والے تھے، انجیر کا استعمال کرنے والے تھے، کھجور کا استعمال کرنے والے تھے، شہد کا استعمال کرنے والے تھے، مگر ہماری زندگیوں میں یہ غذائیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ ہم آئے دن جناب بوتلوں کا استعمال کرتے ہیں، جی پیپسی پینی ہے، کوک پینا ہے، 7 اپ کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نیچرلی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی بھی حسین تھی، میرے نبی بھی بہت زیادہ خوبصورت حسین تھے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو ہم آپ کے لیے ٹانک لے کے آئے ہیں، یہ ہر مرد، چھوٹے بڑے بوڑھے کے لیے، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ ناظرین، جب میں مدینہ المنورہ پہنچا عمرے کی سعادت کے لیے تو میں نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا، بڑے مضبوط تھے، بڑے خوبصورت سونے حسین چہرے والے نوجوان دیکھی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، یہ اتنے خوبصورت کیوں ہیں مدینے کے لوگ، اور اتنے مضبوط کیوں ہیں، اور ایک ایک آدمی نے 2 3 شادیاں کروائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وجود بھی مضبوط ہیں، تو آخر ریزن کیا ہے؟ تو اس صاحب نے مجھے بتایا بھائی جان یہ صبح کے ناشتے کے اندر زیتون کا استعمال کرتے ہیں، زیتون کا پھل کھاتے ہیں، انجیر کا استعمال کرتے ہیں، شہد کا استعمال کرتے ہیں، کھجور کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کو مکمل غذائیت دیتی ہیں، ہماری باڈی کو مکمل طور پہ پروٹین دیتی ہیں، ہماری باڈی کو اس کے علاوہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی جب یہ چیزیں ہم استعمال کر لیں۔ تو ناظرین، ہم بھی آپ کے سامنے آج وہ ٹانک لے کے آئے ہیں، یہ ٹانک کھانے سے انشاءاللہ آپ کے اعصاب اور پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں رہے گا، اور موروں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں موروں کا مسئلہ ہے، موروں کی وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے، ہمارے مورے آگے پیچھے ہو چکے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لکوے کی شکایت ہے، بعض حضرات کہتے ہیں ہمیں فالے کی شکایت ہے، یہ جو ٹانک کھانے والا ہے یہ ساری بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ بیماریوں میں بھی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے جسمانی اپنی صحت کو بنانے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری صحت مضبوط رہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ ٹانک ضرور استعمال کیجیے۔ اس ٹانک کے کھانے سے آپ کی مردانہ طاقت بھی بحال ہوئے گی، آپ کے جسم کی جتنی بھی کمزوریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو خواتین ہیں ڈلیوری کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں کمزوری ہے، وہ گھر میں ایسی چیزیں بناتی ہیں جس سے کمزوری دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میرا ان خواتین کو مشورہ ہے کہ وہ بجائے اور چیزیں کو استعمال کرنے کے ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو ٹانک میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بوڑھوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ آب حیات ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں پٹھوں کا، اعصاب کا یہ ویکنس اور کمزوری ہو چکی ہے، ان کے لیے یہ آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے وہ نسخہ نوٹ کیجئے جس کو
सुनने के लिए आप बेताब हैं तो वो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपका 1 रुपया भी लगा हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। हज़ारों रुपए लगाने से 100 गुना ये बेहतर है कि आप इस नुस्खे को बना के एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर तजर्बा कीजिए। तो ये नुस्खा नोट कीजिए। सबसे पहले आपने 1 पाव ज़ैतून का तेल लेना है 250 ग्राम, और इसी तरह ही 1 पाव 250 ग्राम आपने खजूर लेनी है, और 1 पाव आपने अंजीर लेनी है, और 1 पाव आपने बादाम की गिरी लेनी है अच्छी क्वालिटी की, और 1 पाव आपने शायद खालिस लेना है, जो छोटी मक्खी का हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी मक्खी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टानिक का बनाने का तरीका क्या है, ये चीज़ें तो आपने नोट कर ली होंगी। पहले नंबर पे ज़ैतून है, ये 1 पाव, दूसरे नंबर पे खजूर, तीसरे नंबर पे अंजीर, चौथे नंबर पे आपने शहद का इस्तेमाल करना है। और इसका बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने 1 पाव आपने ज़ैतून लेना है और इसमें खजूर की गुठलियाँ निकाल के इसमें डालनी है। उसको चूल्हे के ऊपर रखना है, और जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर 1 पाव खजूर गुठलियाँ निकाल के डाल दी। अब वो मिक्स होना शुरू हो जाएगी हल्की आंच के ऊपर, जैसे एक मजून सी शक्ल बननी शुरू हो जाएगी, तो आप उसके साथ ही मगज़ बादाम की जो गिरी पाउडर की हुई है वो डाल दें। तीसरे नंबर पे आप अंजीर डाल दें। जब ये चीज़ें डाल के मुकम्मल हो जाएं तो फिर आखिर में आपने इसको उतार के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने 1 पाव शहद डाल लेना है। ये टानिक बेहतरीन आपके पास तैयार हो चुका है। आप 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा कमज़ोरी वाले हज़रात हैं तो आप इसको 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो छोटी आधी चम्मच इसको 1 टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। जो बच्चे चलने के बाद गिर जाते हैं, जिनके पाँव कमज़ोर होते हैं, चलने की मुश्किलात वालिदैन के लिए पेश आती है, जिनके बच्चों में लुकनत है, जिनके बच्चे दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, जिनके बच्चे कहते हैं कि चीज़ याद करने के बाद भूल जाती है, तो वो ये टानिक ज़रूर एक दफ़ा ज़िंदगी में बना के अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चों की सेहत भी बनेगी, मजबूती भी आएगी, और असाब पट्ठों को और तक़वियत मिलेगी। ये ताकतों का तूफ़ान है, ये जन्नत टानिक जो है ये ताकतों का तूफ़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें। तो अब नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो के आने तक। अगर आपको इस नुस्खे की समझ नहीं आई तो वीडियो के ऊपर मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, पर्सनली नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। पूरी तफसील इंशाअल्लाह आपको बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।